السلام علیکم دوستو، زندگی میں جو نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی ہوں ان کی قضا نمازوں کو ادا کرنا لازم ہے۔ اگر ان کی قضا نماز نہ ادا کی جائے تو قیامت کے روز ان کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درذیل حدیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دی ہیں، وہ پڑھنا لازمی ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا، ان نمازوں کو رکوع و سجود کامل خشوع سے ادا کیا، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نمازیں نہ پڑھیں یا نمازوں کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے دے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم سرما میں باہر نکلے، جب پتے درختوں سے گر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر غفاری! میں نے عرض کیا، یا لبیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درختوں سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت سی اہم معلومات اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ایک سوال جو عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب وہ نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ بہت فائدہ حاصل ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اور اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے۔ جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں، اگر وہ ان نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ کب بالغ ہوا تھا، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں احتیاطاً اسی میں ہے۔ اگر عورت ہے تو وہ پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضائیں نماز ہوئی ہیں اس کے اوپر ہیں تو ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنت نوافل قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، ان 3 وتر ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتے نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اسی طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ایسے ہی ظہر کا کہیں سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والے مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی، سب سے پہلے قضا ہونے والے وتروں کی، یعنی جب بھی نیت کریں گے تو اسی وقت یہی کہیں گے۔ اسی وقت یہی کہیں گے۔ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں اور ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہیں اور ہم سے
بر ذمہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نمازیں ہوتی ہیں وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلے ہماری قضا نمازیں ہوتی ہیں وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے ہم بری و ذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نماز ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہاء کرام بیان کرتے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھیں، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب وہ رکوع میں پہنچ جائیں تو تب اچھے طریقے سے 1 مرتبہ بھی تسبیح پڑھنا کافی ہوگا۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائیں۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو کافی ہوگی۔ پہلی تخفیف تو یہ ہوئی، یعنی یہ پہلی آسانی ہے۔ دوسری تخفیف یعنی دوسری آسانی، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ 4 رکعت ظہر کے ہوں، عصر کے ہوں، یا عشاء کے یا مغرب کے 3 فرض، ان میں سے تیسری اور چوتھی رکعت میں جو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائیں۔ اب دوسری آسانی یہ ہوگی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ کھڑے میں آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات مکمل کرنے کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ بھی اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں، یعنی کہ اتنے درود پاک کے کلمات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں، مکمل درود پاک، جو دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے یہ تخفیف ہے اسی شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتر کی نماز کی تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت میں ملانی لازمی ہے، دوسری سورت بھی ملانا لازمی ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کے دعا قنوت بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن دعا قنوت کی جگہ اگر رب اغفر پڑھ لی جائے، رب اغفر رب اغفر، تو یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 1 مرتبہ رکوع میں چلے جائیں تو تب بھی نماز کی بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بھی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کرنے کے فرائض سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے، گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بغلوت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی یا کبھی پڑھتا ہو کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دیں۔ وہ اس وقت تک قضا نماز ادا کرتا ہے جب تک اس کے بالغ گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر دوران اسی کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اس راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہوگا۔ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے
تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ نماز کے ساتھ یہ اس قدر ممکن ہو قضا نماز پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے۔ مثلا پورے دن کی قضا نماز ادا کرنی ہو تو پھر کل 20 رکعت اسی طرح ادا کرے۔ 2 فجر، 2 ظہر، 2 فجر، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے پڑھ لیں۔ بمائے وتر بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح نیت کریں، مثلا آپ نے گزشتہ فجر کی ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، جس کا میں نے وقت پایا ادا نہیں کی۔ ہر قضا نماز کی ادا نیت کریں، دل میں ارادہ کریں، لیکن زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔